السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیالوجی کلاس 9 چیپٹر 2 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں ہم نے 2 لیکچر دیے تھے، بیالوجیکل میتھڈ اور ایک ایگزامپل پڑھا تھا۔ آج ہم جو بیالوجیکل پرابلم ہے اس میں دوسرا ایگزامپل پڑھیں گے کہ کس طرح بیالوجیکل میتھڈ کے ذریعے اس وقت میں ملیریا کے جو کویسچنس تھے، جو پرابلمس تھے، وہ سالو کیے گئے۔ پہلے ہم نے ایک پرابلم پڑھا تھا، اب دوسرا پرابلم ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہے ریکگنیشن آف پرابلم۔ تو پرابلم کیا تھا؟ سو دا پرابلم واز ہاؤ از پلازموڈیم ٹرانسمیٹڈ ٹو ہیومنس۔ پہلے پرابلم میں ہم نے پڑھا تھا کہ واٹ از دا کاز آف ملیریا، اور اب ہے کہ کیسا جو پلازموڈیم ہے، ملیریا پیراسائٹ جو ہے، وہ کیسے ہیومن تک پھیلتا ہے، ہیومن کو کیسے پھیلتا ہے، کس طریقے سے، کس سے پھیلتا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت میں یہ پرابلم۔ دوسرا آبزرویشن، جو دوسرا سٹیپ ہے آبزرویشن میں، تو اس وقت میں ملیریا ڈیزیز کے بارے میں جو ٹرانسمیشن ہے اس کے بارے میں مختلف آبزرویشن موجود تھے جو نیچے دیے گئے ہیں۔ پہلا آبزرویشن یہ تھا کہ ملیریا از ایسوسیٹڈ ود مارشز، کہ یہ جو مارشز پلیسز ہے، جو جہاں پانی کڑے ہوتے ہیں، اس سے ایسوسیٹڈ ہے، مطلب جہاں پانی کڑے ہو وہاں ملیریا ڈیزیز پھیلتی ہے۔ دوسرا جو آبزرویشن تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ مارش کی پلیسز میں سوتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں اس میں یہ ڈیزیز زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ آبزرویشن تھا کہ جب مارش واٹر جو لوگ پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ڈیزیز نہیں پھیلتی، یہ نہیں لگتی۔ لیکن فورتھ جو آبزرویشن ہے، in 1883 American physician A. Peking presented about 20 observations regarding malaria. Some of that were اے پیکنگ نے 1883 میں ملیریا ڈیزیز کے بارے میں تقریباً 20 آبزرویشن پیش کیے۔ اس میں چند اہم نیچے دیے گئے ہیں۔ ایک یہ تھا، پہلا جو ہے کہ پیپل ہو سلیپٹ ان اوپن پلیسز سفر مور فرام ملیریا، جو لوگ کھلے جگہوں میں سوتے ہیں ان کی ملیریا ڈیزیز لگنے کی چانس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کلوز یا اندر سوتے ہیں۔ دوسرا جو آبزرویشن تھی اے پیکنگ کی وہ یہ تھی کہ انڈیویجول سلیپنگ نیئر اسموکی فائر ڈڈ ناٹ گیٹ ڈیزیز، جو لوگ دھویں دار آگ کے ساتھ سوتے ہیں، دھویں والی آگ کے ساتھ، تو ان لوگوں میں یہ ڈیزیز نہیں پھیلتی یا ان کو نہیں لگتی۔ تیسرا جو آبزرویشن تھی اے پیکنگ کی وہ یہ تھی کہ انڈیویجول ہو یوز ماسکیٹو نیٹ اور سپر لیس، اور وہ لوگ جو ماسکیٹو کے لیے وغیرہ ماسکیٹو نیٹ یا جال استعمال کرتے ہیں، مچھردانی، تو وہ اس ڈیزیز سے کم متاثر ہوتے ہیں، کم افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی اے پیکنگ کی آبزرویشنز۔ ان تمام آبزرویشن کی بنیاد پر اب جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے ہائپوتھیسس۔ ان آبزرویشن کے بیس پر بنیاد پر اے پیکنگ نے ایک ہائپوتھیسس پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ ماسکیٹو ٹرانسمٹ ملیریا کے۔ ان آبزرویشن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ملیریا ڈیزیز ہے وہ ماسکیٹو کے ذریعے، مچھر کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے یا پھیلتا ہے۔ ان آبزرویشن سے پھر کیا ڈیڈکشن اخذ کیا گیا تیسرے اسٹیپ میں کہ دا فالوئنگ ڈیڈکشن واز پریزنٹڈ بیسڈ آن دا ہائپوتھیسس۔ اپنے ہائپوتھیسس کی بنیاد پر یہ ڈیڈکشن پیش کیا گیا کہ اف ماسکیٹوز ٹرانسمٹ ملیریا، کہ اگر ہائپوتھیسس کے بنیاد پر ہائپوتھیسس کے اسٹیٹمنٹ سے کہ اگر ماسکیٹو ملیریا ٹرانسمٹ کرتی ہے تو پھر دین پلازموڈیم شوڈ بی پریزنٹ ان ماسکیٹو، پلازموڈیم ضرور موجود ہوگا ماسکیٹو کے اندر۔ یہ ڈیڈکشن ہے جو ہائپوتھیسس سے اخذ کیا گیا۔ پھر ڈیڈکشن کو پروو کرنے کے لیے، ہائپوتھیسس کو پروو کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ تو ٹو ٹیسٹ دا ابو ڈیڈکشن، رونالڈ روس اے برٹش آرمی فزیشینس، کہ اپنے ڈیڈکشن کو پروو کرے، ٹیسٹ کرے۔ رونالڈ روس جو ایک برٹش آرمی فزیشین تھا، اس نے 1888 میں انڈیا میں تھے، اور اس نے ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے کہ معلوم کرے کہ کیسے ملیریا ڈیزیز ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ پہلے ایکسپیریمنٹ میں رونالڈ روس نے ہی الاؤڈ اے فیمیل انوفلیز ماسکیٹو ٹو بائٹ اے ہیلتھی پرسن۔ اس نے ایک فیمیل انوفلیز ماسکیٹو، خاص قسم مچھر ہے، اس کو الاؤ کیا، اور اس کو ایک انوفلیز ماسکیٹو کو الاؤ کیا کہ وہ کاٹ سکے ایک ہیلتھی پرسن کو، ایک صحت مند شخص کو۔
اینڈ دین ہی فاؤنڈ پھر اس نے جب اس ماسکیٹو کو آبزرویشن کیا، اس کو ایگزامائن کیا اس کے اندر کو، تو اس نے یہ معلوم کیا کہ اس ماسکیٹو کے اندر پلازموڈیم موجود تھے. تو اس نے یہ احس کیا اس ایکسپیریمنٹ سے کہ ماسکیٹو کو یہ پلازموڈیم اس پیشنٹ سے ٹرانسمٹ ہوئے ہیں. In the next experiment, he thought to allow the infected mosquito to bite a healthy person. اس نے یہ سوچا کہ اب وہ جو ماسکیٹو ہے جس نے ہیلتھی پرسن کو ملیریل پیشنٹ کو بائٹ کیا ہے، کہ ان کو الاؤ کرے کہ وہ ایک ہیلتھی پرسن کو الاؤ کرے. اگر یہ ڈیزیز پھر اس بندے میں لگ گئی، اس ہیلتھی پیشنٹ میں، تو یہ پروف ہوگا کہ یہ ماسکیٹو جو ہے یہ ملیریا ٹرانسمٹ کرتے ہیں. لیکن بٹ ہی ڈڈ ناٹ سو دیٹ بیکاز آف دا رسک آف دا لائف آف ہیلتھی انڈیویژول. لیکن مریض کے جان کے خطرے کے باعث اس نے یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تاکہ جو ہیلتھی پرسن ہے ان کو ڈیتھ نہیں ہو جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے، تو اس نے یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. تھرڈ ٹائم رونالڈ روس نے ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے یہ کیا کہ ہیومنس کی جگہ اسپیرو استعمال کیا. He allowed a female Culex mosquito to bite a sparrow suffering from malaria. اس نے ایک کیولکس ماسکیٹو کو لیا اور اس کو الاؤ کیا کہ وہ کاٹ سکے ایک اسپیرو، ایک چڑیا کو جو ملیریا سے افیکٹڈ تھی، جو ملیریا ڈیزیز اس میں موجود تھی. پھر اس نے کیا کہ he killed some of the mosquito and found the plasmodium inside. جس ماسکیٹو، جن مچھروں نے اس انفیکٹڈ اسپیرو کو کاٹا تھا، بائٹ کیا تھا، اس نے ان ماسکیٹو کو ایگزامائن کیا، اس کے اندر پلازموڈیم کو پا لیا گیا. پھر تلس میں اس نے کیا دین ہی الاؤڈ دس ماسکیٹو ٹو بائٹ اے ہیلتھی اسپیرو. پھر ان مچھروں کو جس نے اس ملیریا والی چڑیا کو کاٹی تھی، اس کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ہیلتھی اسپیرو، جو صحت مند جو چڑیا تھی، اس کو کاٹ سکیں. اور رزلٹ اس نے یہ پا لیا کہ جو ہیلتھی اسپیرو تھی، چڑیا تھی، اس میں ملیریا ڈیزیز پیدا ہو گئی. تو اس سے یہ اس نے احس کیا کہ ماسکیٹو کے ذریعے ایک انفیکٹڈ ملیریل اسپیرو سے ایک ہیلتھی اسپیرو میں یہ ڈیزیز ٹرانسمٹ ہو گئی. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے سر رونالڈ روس، اور اس نے ایک اسپیرو لیا جو ملیریا ڈیزیز سے انفیکٹڈ تھی. کیولکس ماسکیٹو کو الاؤ کیا کہ اس نے اس کے بائٹ کر لیا. پھر اس ماسکیٹو کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ہیلتھی اسپیرو کو کاٹ سکے، اور اس رزلٹ اس نے یہ معلوم کیا کہ جو ہیلتھی اسپیرو تھی اس میں ملیریا ڈیزیز پیدا ہو گئی. اسی طرح ہیومن میں بھی جو انوفلس ماسکیٹو تھا، اس کو الاؤ کیا کہ وہ ملیریل پیشنٹ کو بائٹ کر سکے. پھر اس ماسکیٹو کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ہیلتھی پرسن کو بائٹ کر سکے، کاٹ سکے، اور ان دا رزلٹ جو ہیلتھی پرسن تھا اس میں ملیریا ڈیزیز پیدا ہو گئی، وہ انفیکٹڈ ہو گیا. پھر لیٹر آن اس کے بعد اٹالین سائنٹسٹ نے بھی یہ کنفرم کیا، ماسکیٹو کے ایکسپیریمنٹ ہیومن پر کیا، اور اس نے یہ معلوم کیا کہ جو ماسکیٹو ہے یہ ریسپانسبل ہے فار دا ٹرانسمیشن آف دا ملیریا فرام ون پرسن ٹو اندر. ریزلٹس اینڈ کنکلوژن. سو اس ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر جو ریزلٹ اور کنکلوژن آ گئی وہ یہ تھی. سو دا بایولوجسٹ کنکلوڈیڈ دیٹ ماسکیٹو ٹرانسمٹ ملیریا فرام انفیکٹڈ انڈیویژول ٹو ہیلتھی ون. تو بایولوجسٹ نے ان ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر یہ حس کیا کہ ماسکیٹو جو ہے یہ رسپانسبل ہے ملیریا ٹرانسمیشن کے لیے فرام ون پرسن ٹو اندر، یا فرام ون انڈیویژول ٹو اندر. سو ان دس وے تھرو دیز اسٹیپس the two biological problem were solved. How malaria is transmitted، کہ ملیریا کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اینڈ ہاؤ ملیریا is transmitted to human، اور ملیریا ہیومن کو کیسی پھیلتی ہے. تو یہ دو جو پرابلم تھے یہ اسی طرح مختلف سٹیپس کے ذریعے، بایولوجیکل میتھڈ کے ذریعے سالو کر دیے گئے.